دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم سمجھنا احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ ضمیر کی آواز پر عمل کرنا دریائے معرفت میں قدم رکھنا ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ انسان بولنا تو بچپن میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے، یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ دنیاوی غرض سے بنایا گیا ہر تعلق شروع میں شہد، درمیان میں میٹھا اور آخر میں کڑوا ہو جاتا ہے۔ زندگی کی خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ بیمار وجود کے لیے ہر موسم خطرے کا موسم ہے۔ خوب جی بھر کر دوسروں کا ظرف اور ضبط آزمائیے، پھر جب وہ پھٹ پڑے تو اسے کہیں کہ تم میں تو برداشت ہی نہیں۔ ہم میں سے کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اس کے لیے اللہ نے ہماری رائے نہ مانگی ہے اور نہ مانگنی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت کو جان لینے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے۔ اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے۔ ڈر اور اندیشے سے نکل کر انسان جلوہ جانا میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ کاش لوگ ماہر احساسات ہوتے تو ماہر نفسیات تک بات ہی نہ جاتی۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کوشش کی بجائے آپ کو نصیب کا مسافر بنائے۔ کوشش کا مسافر ذرا مشکل میں رہتا ہے۔ اپنی محبت محبوب کے علاوہ کسی غیر کو نہیں بتائی جاتی، نہ دکھائی جاتی ہے اور نہ جتائی جاتی ہے۔ محبت ایک راز ہے۔ آنکھوں کے نیچے کالے حلقے ان خفیہ لڑائیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جو ہم خود سے کرتے ہیں۔ دل دلاسوں پر مان جاتا ہے، لیکن آنکھوں کی ضد نہیں جاتی۔ اے میری بصیرت مجھے ایک حرف صدا دے، وہ حرف کہ جس پر مجھے شاباش خدا دے۔ تیری نگاہ ناز میں میرا وجود بے وجود، میری نگاہ شوق میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ جس کو ہے ملی آل محمد کی فقیری، وہی فقیر دہر میں سب سے امیر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگی کیا ہے؟ آسائش کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لینا اور دوسروں کی آسائش کے در پر ہو کر خود محنت اور مشقت اٹھاتے رہنا۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ جلدی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہمارا وقت آ جاتا ہے۔ اختتام۔ وجود کی بساط پر بڑی عجیب مات تھی، یقین لٹا کے چل پڑے، گما بچا کے رکھ لیا۔ لفظ تو سمجھ لیتے ہیں مگر خاموشی نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم لبوں پر تو دھیان دیتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں پڑھتے۔ خوددار ہو جاتے ہیں یہ آنسو پھر اس قدر کہ خدا کے سوا یہ کسی کے سامنے نہیں جھلکتے۔ خدا کی محبت اتنا بے خوف کر دیتی ہے ہمیں کہ پھر ہم اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جیسے تیسے گزرنے والی کو عمر کہتے ہیں، زندگی تو نہیں۔ اپنے خوابوں سے پیچھا مت چھڑاؤ،
ورنہ تم ان کو ہار جاؤ گے۔ راستے بہت ہیں، سوچو اور غور کرو، تم اگر نہ ہٹے تو راستہ مل جائے گا۔ زندگی کے سفر میں پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے، پھر بعد کے قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے۔ کامیابی کی اپنی تھکن ہوتی ہے، اور جتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اتنا زیادہ تھکاتی ہے۔ دل اور شیشے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل جتنی بار ٹوٹ کر جڑتا ہے اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور شیشے میں دل جیسی گہرائی کہاں۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آتے ہیں۔ زندگی میں انسانوں کے شر سے بڑھ کر خوفناک چیز کوئی نہیں۔ کوئی بھوت یا بلا انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی سوچ رکھنے والے تعریف اور تنقید سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ بھری محفل میں کسی کے دکھ کا ذکر چھیڑ دینا، بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے، دل ہمیشہ ایک طرح سے ہی دکھتا ہے۔ جب انسان کبھی کسی واقعے پر بہت سوچتا ہے تو حقائق روشن ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، نہ تاوان ادا ہو سکتے ہیں نہ کفارے۔ جسے مانگنا آتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ زندگی خاموشی کو بھی خاموش کہاں رہنے دیتی ہے، درد کو بھی وقت بن کر کہاں گزر جانے دیتی ہے۔ عجیب طرح سے چپ توڑتی ہے، عجیب طرح سے ٹیس بن کر اٹھتی ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم وہ زہر اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ آنکھ سے نکلنے والا ہر پانی آنسو تھوڑی ہوتا ہے، اور ہر آنسو پریشانی کی وجہ سے تھوڑی نکلا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو زمین پر پیر مار کر اور سینہ تان کر چلنے کی عادت ہو تو زندگی کہیں نہیں ہوتی، صرف موت ہوتی ہے۔ بے خیالی میں کبھی انگلیاں جل جائیں گی، راہ گزرے ہوئے لمحوں کی کوریدا نہ کرو۔ انسان کی دنیا میں خوف ہے، غم ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، مشکلات ہیں، حسد ہے، دشمنی ہے، جنگ ہے، موت ہے۔ انسان ہمیشہ سے امن، سکون اور بے خوفی کی تلاش میں ہے۔ یہ تلاش اس زمین پر بے سود ہے، امن کا مقام تو جنت ہے۔ تم پر تمہارا لکھا جا چکا نصیب سواری کرتا ہے، باغیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ انہیں اتنی قوت سے کھینچتا ہے تمہیں متعین کردہ راستے پر ہی رکھنے کے لیے کہ تمہارے نتنے چرنے کو آتے ہیں۔ وہ تمہاری کمر میں ایڑیاں ٹھوکتا ہے کہ چلو، اور تم چل پڑتے ہو۔ باگیں کھینچتا ہے تو تم انہی قدموں پر رک جاتے ہو، ڈھیلی چھوڑتا ہے تو تم سر جھکا کر چلنے لگتے ہو۔ روح جسم سے افضل ہوتی ہے، بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے، تو بس روح کو افضل رکھو۔ روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ جس کی روح افضل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ جس بات میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، گفتگو کا وہی حصہ نہایت پرکشش ہوتا ہے۔ دعا پر یقین یہ کہتا ہے کہ اگر وہ قبول نہیں ہو رہی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ زندگی میں جو کام بھی آپ کو کامیاب ہونے کے لیے کرنا ہے اس کو کرنے کا کبھی دل نہیں چاہے گا۔ آپ اپنے کاموں کو صرف تب شروع کر سکتے ہیں جب آپ کا ذہن فکر سے آزاد ہوگا۔ فکر ایک بوجھ ہے
اور صرف اللہ تعالیٰ دکھی دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، اپنے جیسوں میں اپنی مرضی کا اسلام لیے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کی احادیث اور آیات رٹے ہوتے ہیں۔ مرد کا اسلام 4 شادیوں، اپنی برتری اور عورتوں کے پردے سے آگے نہیں بڑھتا۔ عورت کا اسلام حق کے مہر اور مردوں پر عائد ذمہ داریوں سے آگے نہیں بڑھتا۔ اے انسان، یہ زمین تیری نہیں بلکہ تو خود زمین کا نوالا ہے۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ لوگ آئینہ کبھی نہیں دیکھتے، اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ یہ دنیا انسان کے لیے دارالامتحان ہے، جبکہ قیامت کا دن اس کے لیے اس امتحان کے نتائج دیکھنے کا دن ہوگا۔ تجھ کو قسم شباب کی ان تربتوں کو دیکھ کر چل، لاکھوں پڑی ہیں خاک میں اجڑی ہوئی جوانیاں۔ ایمان ایک واحد ایسی چیز ہے جو انسان کو سخت سے سخت مایوس کن حالات میں بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، اور وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے۔ حالات جتنے بھی برے ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قوم کی اخلاقی اور دینی صحت کو برقرار رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے ہر فرد میں غیرت ایمانی اور اخلاقی موجود ہو۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے، وہ حقیقت میں سخت بیوقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایہ ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ ایسی کائنات جس میں آپ کا اپنا سایہ بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی کسی بیرونی روشنی کا مرہون منت ہے، وہاں پھر کیا اپنا اور کیا بیگانہ، سب مایا ہے۔ بددعا کے مقام پر دعا دینا انسانیت اسی کا نام ہے۔ بات سجدوں کی نہیں خلوص دل کی ہوتی ہے۔ ہر میخانے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ ذرا سی خاک اڑا دو زمیں سے لے کر، کوئی جو پوچھے انجام زندگی کیا ہے۔ خود اپنے دم پر ہی جینے کی عادت ڈالو، تم سیکھو نہیں سہارا لینا کسی کا۔ کبھی نفرتوں میں ملا سکون، کبھی چاہتوں نے رلا دیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نیک تو ہر کوئی بنتا ہے، لیکن نیک کوئی ہوتا نہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے جس نے ہر کسی کے عیب چھپا رکھے ہیں۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا پھر سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، مگر ہار جانے والا زندگی کے کسی موڑ پر کھڑا نہیں ہو پاتا، کیونکہ مایوس ہو جانے والے کو اللہ ان کے حال پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ زندگی صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان کو یہاں خوشیوں کا انتظار کرتے دیکھا ہے۔ اگر تم کسی سے کچھ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی اسے چاہتے ہو تو پھر تم واقعی اسے چاہتے ہو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تب لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مجبوریاں نظر نہیں آتی اور تماشے دکھائی نہیں دیتے۔ کھو دینے کے بعد خیال آتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا وہ وقت، انسان اور رشتہ۔
کبھی کبھی انسان کو اپنا بوجھ بانٹ لینا چاہیے، مگر کسی صحیح بندے کے ساتھ اور صحیح وقت پر۔ صرف اتنا یاد رکھنا، جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں کہ اپنے آج کو خوبصورت بنائیے، کل شاید نہ آئے۔ کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، مگر یاد رکھیے کہ یہ آپ کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ آپ کی کہانی میں ان کے کردار کا اختتام ہے۔ تکلیفیں انچاہی ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مل جائیں تو مرہم کے لیے چارہ جوئیاں کرنی پڑتی ہیں۔ روح گناہ پر مطمئن اور راضی ہو جائے تو وہ نور کا راستہ بند کر دیتی ہے۔ حاصل کر لینا بڑی بات نہیں، اصل بات تو تقسیم ہے۔ قابل رحم وہ نہیں جو لاچار ہے، قابل رحم وہ ہے جس کا دل رحم سے عاری ہے۔ انسانوں میں رہ کر بھی انسانیت سے نا آشنا رہنے والا بیمار ہے۔ محبت کے ترانے بس بہار میں گائے جاتے ہیں، خزاں میں تو ہر چیز مرجھا جاتی ہے۔ خوف سے مبرہ کون ہے؟ جو ہے وہ ولی ہے۔ سورج بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی جلائے گا بھی نہیں۔ اصلاح یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو مار لیں، روئیں، چلائیں، تکلیف میں رہیں اور پھر صبر کر کے رہ جائیں۔ اصلاح یہ ہے کہ یہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ کچھ بھرم زندگی سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی ساری زندگی میں کماتا کیا ہے؟ یہی چند بھرم۔ وہ جنگیں لڑنا بے وقوفی ہوتی ہے جن میں ہونے والی جیت بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری نہ ہو۔ شب کے بادلوں میں، راہ کے قافلوں میں صرف ایک قطرہ ہی شبنم بنتا ہے، وہ ہے چاہت کا۔ جب کچھ کہنے کو نہ ہو تو ہر رابطے کو پھپھوندی لگ جاتی ہے، اور دوستی کا ہاتھ بڑھانے کو جی نہیں چاہتا۔ ہمدردی کی امید محبت کی امید سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ یہ ایسی پن چکی ہے جس کا میٹھا پانی بغیر انسانی قوت کے نہیں نکلتا۔ یہ محبت کی طرح خود رو چشمہ نہیں ہوتا، بڑی پریشانی کی بات ہے۔ مکان خالی ہو تو مکین آئے نا، یوں کچھ نہیں ملنا تجھے، خالی کاسا لے کر آ، سب کچھ پھینک دے۔ لوگ پہیلی سے خوش رہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے اس سے اوب جاتے ہیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کی کھوج میں رہتے ہیں۔ قرب میں یہی تو مصیبت ہے، ادھر جانا بھی نہ چاہو ادھر بھی لے جاتا ہے۔ بعض چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انہیں کسی لقب کے بغیر قبول کر لیا جائے، اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ خود وقت کرتا ہے۔ بعض چیزیں کھو جائیں تو پھر نہیں ملتی، ان کا نعم البدل بھی نہیں ملتا، اور بعض انسان بھی۔ ہم غم کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، وہ گزرے گا تو ہم خوش ہوں گے، ہمیں سکون ملے گا، جبکہ غم کبھی نہیں گزرتے۔ ایک کم ہوتا ہے تو دوسری اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ شفاف نیت اور کامل یقین کے ساتھ اللہ سے طلب کرتے رہیں، عطا ہوتا رہے گا۔ سوال کرتے رہیں، جواب ملتا رہے گا۔ چلتے رہیں، منزل کا نشان ظاہر ہوتا رہے گا۔
حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں، بس وہ اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ گناہ نفس کا نقص ہے، اس پر قائم رہنا روح کا نقص ہے۔ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا، کبھی دل مشکل میں ڈالے گا، کبھی دنیا۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟ ایمان اور تقوی بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک صحیح قدم کسی معراج پر پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ اللہ کہاں رہتا ہے؟ اپنے بندے کے دل میں۔ وہ کیسے ملتا ہے؟ یقین سے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتے ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے۔ کالا یا عام شکل کا ہونا کوئی ایسا جرم یا گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے حقوق سے دستبردار ہو کر خوبصورت لوگوں کی غلامی کرنے لگے۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے۔ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگو، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی لباس نہیں ہوتا، ہر کوئی ان کو خوبصورت پیراہن پہنا کر آپ کے سامنے لاتا ہے۔ لفظوں کے جسم مت دیکھو، ان کی روح کو سمجھو۔ جسم تو دھوکہ ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مرہم اس زخم پر لگتا ہے جو نظر آئے، جو زخم صرف محسوس ہو، نظر نہ آتا ہو، اس پر کیسے مرہم لگایا جائے؟ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی عجیب چیز ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی بھی دعا کرتا ہے اور اس کے طویل ہونے کے اثرات سے بھی ڈرتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ملا ہو جو بالکل آپ کے جیسا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سرے نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی دعا ہے، کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے آسمان کی جانب اٹھ جانا بھی دعا ہے۔ زندگی انہی دیواروں اور چھتوں کے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل یہ حفاظت اور پناہ کا احساس اینٹ مٹی سے نہیں ہوتا، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں ہر طرح کی آفت سے پناہ میں لیے رکھتے ہیں۔ جن انسانوں کی روحیں دوسرے انسانوں کے ہاتھوں مرتی ہیں، ان انسانوں کو بڑی کربناک سزائیں ملتی ہیں، اندر ہی اندر، گھٹی گھٹی، چھپی چھپی۔ ہم بہت ناشکرے ہیں، ہمیں ناقدری کی بیماری ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوڑتے ہوئے ذرا دیر دم لے کر خود سے سوال کریں، ترقی کے جس میدان میں آپ بھاگ رہے ہیں اس کی منزل میں فلاح ہے بھی یا نہیں؟ آپ کی روح آپ کے جسم سے بال برابر بھی دور نہیں، اس سے بھی زیادہ قریب آپ سے آپ کا رب ہے۔ دل فروخت نہیں ہوتے، یہ انعام پاتے ہیں، اعزاز، مقام اور میرا بندہ، اس جیسے القاب۔ خدا کو سفر پسند ہے، حالت سفر پسند ہے، عملی، باطنی، روحانی اعمال سفر پسند ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئے تو سنبھل جانا چاہیے۔
سفر میں ملنے والا ہر نشان استاد ہے، رہنما ہے۔ زندگی بھی تو ایک سفر ہی ہے۔ دشمن کے سامنے گھبرایا نہیں کرتے، خود کو مطمئن رکھتے ہیں۔ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی بھاری قسمت ہے، کسی کے غم۔ مرنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی قبر پر ایک تاج محل تعمیر ہوتا ہے یا وہ بارشوں میں دھس کر ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ خدا نے کبھی میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہیں چند چیزوں سے محروم رکھا یا محروم کر دیا۔ جن چیزوں سے محروم رکھا انہیں تم انگلیوں پر گن سکتے ہو، مگر جو چیزیں اس نے تمہارے مانگے بغیر ہی تمہیں دے دی انہیں تم انگلیوں کی پوروں پر نہیں گن سکتے۔ دعا نہ مانگنے والے ہاتھ ان ریگستانوں کی طرح ہیں جن پر پانی کی بوند برسائے بغیر بادل تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ دعا تزکیہ نفس ہے، دعا آرزو کا گہوارہ ہے۔ زندگی اپنے فیصلوں، اپنے خوابوں اور اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتی۔ رب کی محبت کے آگے کسی اور کی محبت رکھو تو اللہ اس کے ہاتھوں توڑ دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو جذباتی مار کو جسمانی مار جتنا برا نہیں سمجھتے۔ زندگی جینے کے لیے 308 داؤں آنے چاہیے، ورنہ صرف ایک۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے جانا ہے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں، اور خواہشوں کی تکمیل کا رنگ اللہ چڑھاتا ہے۔ انسان کی کیا حیثیت؟ انسان کہاں چلا جاتا ہے کبھی دوبارہ واپس نہ آنے کے لیے؟ دل کتنا بھی تڑپے، ملنے کی آرزو کرے، مگر وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اس نقصان پر انہیں افسردہ ہونا چاہیے، ہمیں نہیں۔ انسان کا پسند ناپسند پہ اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کے بعد کیا کرتا ہے اس پر اختیار ہوتا ہے۔ صابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں، اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں۔ جنگ سے پہلے اپنے حریف کو مار دینا یا بھگا دینا بزدلی ہے۔ عیاری ضرور ہوگی مگر بزدلی ہے۔ بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ اسے اللہ سے خوف آ رہا تھا، بے پناہ خوف۔ وہ کس قدر طاقتور تھا کیا نہیں کر سکتا، وہ کس قدر مہربان تھا کیا نہیں کرتا۔ انسان کو انسان رکھنا اسے آتا ہے، کبھی غضب سے کبھی احسان سے، وہ اسے دائرے میں رکھتا ہے۔ گھر جو سب سے ظالم محبوب ہے وہ کسی سے دل نہیں لگاتا۔ یہ تو ہم ہی ہیں جو اپنی ساری یادیں، ساری محبتیں اینٹ چونے کے اس گھر سے وابستہ کر لیتے ہیں، حالانکہ آنے والے زمانوں میں یہ گھر رہے گا، نہ سڑک، نہ یادیں، نہ محبتیں۔ مایوسی کا خوف صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک آنے والے وقت کو آنا ہوتا ہے، اور جب فیصلے کی گھڑی آپ کے سر پر آ جائے اور منصف آپ کا فیصلہ سنا ڈالے تو تکلیف کی شدت میں ایک دم کمی آ جاتی ہے، حالانکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوا ہوتا۔ اگر ہمیں خالق کے احسانوں کو یاد رکھنے کی عادت نہ ہو تو ہم کسی مخلوق کا احسان بھی یاد رکھنے کی عادت نہیں سیکھ سکتے۔ جذبات ہی روح کا عکس ہوتے ہیں، انسان کی شناخت محض وجود سے نہیں کی جا سکتی۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے
جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ لوگ مل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی۔ ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے، آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش کرنا تھا۔ علم امانت ہوتا ہے، اس کو جیسے دیا جائے ویسے ہی لینا چاہیے۔ اپنے حالات میں کچھ زیادہ ہی آرام دہ ہو جانا ایسے شخص کی طرح ہے جو آرام سے سویا رہتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرے۔ آپ کی شخصیت کیسی ہے، یہ ہے وہ چیز جسے جان کر لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے غموں کی داستان سے ان کو خود سے قریب نہیں کرنا، کھلی کتاب بن کر لوگوں کے سامنے نہیں گھومنا۔ اگر آپ بار بار ہر آئے گئے کے سامنے اپنے روتے رہیں گے تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ غم آپ نے صرف اس شخص کو سنانا ہے جو آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکے جو آپ کو معلوم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا مقصد دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے، جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ عبادت فقط فرائض و سنت کی ادائیگی یا تسبیحات سے نہیں کی جاتی، حسن اخلاق بھی عبادات میں شمار ہوتے ہیں۔